مولانا امجد علی اعظمی علیہ رحمہ کے حوالے سے ایک جملہ میں عرض کروں. جی حضور. ان کی علمی خدمات ایسی ہے کہ یہ اپنا گھر تک نہیں بنا سکے. آج کوئی ہے اپنا گھر تک جو ہستی نہ بنا سکے صرف اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے علم دین کی خدمت کی وجہ سے. اور اگر آپ ان کا سلسلہ دیکھیں اور ان کی روز مرہ کی روٹین دیکھیں تو عام انسان کی یا تو طاقت سے باہر ہے. حافظ صاحب میں صحیح عرض کروں یا ہم چند دن تو کر سکتے ہیں، اس کے بعد ہتھیار ڈال لیں. صبح فجر کی نماز، اس کے بعد عادت کریمہ دلائل شریف پڑھنا لازم. ٹھیک ہے. آپ کے پروگرام سے میں عرض کروں کہ اس کو پڑھیں، جو روز مرہ کے اسباق ہیں اس کو ترتیب کے ساتھ پڑھیں. بزرگوں نے لکھا قرآن پاک کے بعد سب سے زیادہ فیض پہنچانے والی کتاب دلائل الخیرات ہے. سب سے زیادہ فیض پہنچانے والی. اگر انسان چاہتا ہے نا کہ اس کی روحانیت بڑھے اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا اسے قرب خاص ملے، وہ قرآن کی تلاوت روزانہ چاہے آدھا پارہ اور ایک سبق وہ دلائل الخیرات شریف کا پڑھے، اس کی روحانیت بھی بڑھے گی اور اللہ کے محبوب کا قرب خاص نصیب ہوگا. آپ کی عادت کریمہ تھی، آپ قرآن کا ایک پارہ پڑھتے روزانہ. جیسے پیر کا دن ہوتا تو پیر شریف کا جو ترتیب ہے اس کے ساتھ دلائل الخیرات شریف پڑھتے. اس کے بعد آپ کو سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ پریس کی ذمہ داریاں دی تھی، کتابیں وغیرہ کی. صحیح. اس پر 1-2 گھنٹے دیکھتے. آپ ترتیب دیکھیں. اس کے بعد پھر آپ درس و تدریس کا سلسلہ شروع ہوتا. ظہر کی نماز، کھانا، سنت کے مطابق آدھا پونا گھنٹہ قیلولہ، پھر دوبارہ اسباق کی طرف. عصر سے مغرب سید اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں. مغرب کے بعد سے رات 12 بجے تک فتووں کے معاملات جو اعلیٰ حضرت فرماتے وہ کام مسلسل. روز کی بات ہو رہی ہے حافظ صاحب. اللہ. اس کے بعد آپ گھر تشریف لے جاتے، پھر اپنا مطالعہ فرماتے، اپنی تحریر کا کام کرتے. آپ کی سیرت میں آئے کہ روز رات تقریباً سوتے ہوئے 2 بج جاتے ہیں اور پھر فجر سے پہلے کی روٹین تھی. اسی لیے سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے بھائی نے فرمایا یہ صدر الشریعہ کام کی ایسی مشین ہے جو کبھی خراب بھی نہیں ہوتی. ماشاءاللہ. آپ کو کام کی مشین قرار دی. بہت بڑی بات. ہم اس لیے دیکھیں یہ عرس کا مقصد یہ ہے. میں اپنی بات احمد رضا کہاں کھڑا ہوا ہے، میں کہاں کھڑا ہوں اس عرس کی بات سننے کے بعد. آپ کے پروگرام کو دیکھنے کے بعد مجھ میں کوئی تبدیلی آئی ہے یا میں صرف زبانی بات کر رہا ہوں یا صرف میں سن کر آگے بڑھ رہا ہوں؟ اگر ہم 25 سال کسی بزرگ کا عرس سن لیں اور کھڑے وہی ہیں تو یوں سمجھیں کہ ابھی ہم قبولیت تک نہیں پہنچے، کیونکہ بدلنا ہے. آپ نے جو علم کی بات کی ایسے نہیں، آپ پر کام کی دھن تاری تھی وہ دین کے کام کی. جیسا کہ اگر بزنس مین ہوتا ہے نا، آپ حیران ہو جائیں گے، وہ امریکہ کا سفر کرتا ہے مہینے میں 2 مرتبہ. وہ امریکہ ایسے جیسا جیسے ہم یہاں سے کوئی خردر جائیں، حیران ہو جاتا ہے بندہ. وہ ممالک کے سفر ہم کہتے ہیں یار فلائٹ میں وہ تھکتا نہیں، تھکتا ہے لیکن جو پیسے کی کشش ہے نا وہ تھکنے نہیں دیتی ہے. یہ بات سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے.